تو 3 صفات آپ نے اپنے وجود میں پیدا کری. سمجھو یہ ایک اسکول ہے جس کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط میں نے بتائی آپ کو کہ ثبات قدم کا ہونا ضروری ہے. مطلب فوجی وہی بن سکتا ہے، فوج پہلے اس سے ٹریننگ لیتی ہے کہ 6 کلومیٹر دوڑو، بندہ تھک گیا دوڑ نہ پایا کہ آپ آؤٹ ہو. قد دیکھا جاتا ہے کہ قد اتنا ہو تو بندہ فوج میں جا سکتا ہے، نہیں آپ آؤٹ ہو. پھر فزیکل آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے، مثلا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، کہتے ہیں آپ بھی آؤٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ فوج کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں جو نمازی ہو، فوج کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو تہجد گزار ہو، کیونکہ فوج کا مقصد نماز پڑھانا نہیں ہے، تہجد پڑھانا نہیں ہے، نوحہ پڑھانا نہیں ہے. فوج کا مقصد کیا ہے؟ ایسا بندہ ہو جو فزیکل فٹ ہو، کیونکہ اسے سرحد پہ کھڑا ہونا ہے. اب انڈیا لڑتا رہے اور یہ کہے نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، تو فوج کو ایسا بندہ بھی نہیں چاہیے. دوسرا یس مین ہو. تو کس کا فوجی بننا چاہتا ہے؟ امام زمانہ کا. پہلی صفت ہے ثبات قدم. شدید گرمی، شدید سردی، کٹھن حالات، مشکل حالات میں بھاگے نا، ایسے ٹکا رہے جیسے علی جنگ احد میں ٹکے رہے. بھگوڑے کبھی رسول کے فوجی نہیں بن سکتے. آج بھی تو بھاگے گا، امام زمانہ کا فوجی نہیں بن سکتا. پہلے ثبات قدم. کس کا فوجی؟ علی کا فوجی، حجت خدا کا فوجی بننا ہے. ہر مجلس کے بعد دعا کرتے امام زمانہ کے اعمال و انصار میں شریک فرما. اصول وہی ہے جو آج دنیا کی افواج میں. مولا کے یہاں بھی یہی اصول ہے، اصول بدلا نہیں ہے. وہ سالم جسم مانگتے ہیں، امام سالم روح مانگتا ہے. مولا کی دربار میں یہ نہیں بندہ لنگڑا ہے، لوڑا ہے، بوڑھا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کہیں گے نہیں. کہ حسین کو وہ فوجی بھی پسند ہے جو سعید اور جون کی طرح 90 سال کا ہے. حسین کی فوج میں جوان، بوڑھا، کالا، سفید، مسیحی، مسلم سبھی آ سکتے ہیں. کربلا گلدستے کا نام ہے. کربلا میں جون سب سے بوڑھا، کربلا میں کالے رنگ والا مولا کا افریقی غلام بھی ہے. کربلا میں چھوٹے سے چھوٹا جوان 13 برس کا بھی موجود ہے. بڑے سے بڑی عمر والا صحابی بھی موجود ہے. کربلا میں بچی بھی ہے، بچہ بھی ہے. کربلا میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے. کربلا میں شیعہ بھی تھا، کربلا میں سنی بھی تھا. زہیر کون ہے؟ عثمانی مکتب والا تھا نا. آیا کربلا میں، مولا پر ایمان لایا. ایمان تو تھا لیکن حقیقی شیعہ بنا امام کے لشکر میں آنے کے بعد. کربلا میں مسیحی بھی ہے، وہاب قلبی، 2 دن کا شیعہ. یہ وہاب قلبی کا کمال تو ہے، پوری زندگی مسیحی رہا، ملا حسین سے، شیعہ بنا. یعنی اس کی شیعت والی اگر زندگی کیلکولیٹ کرو تو وہ مور دین 15 ڈیز نہیں بنتی. 15 دن میں حسین کے لشکر میں آیا اور جام شہادت پی کے جنت میں چلا گیا. اور جو بچپن سے حسین کو جانتا تھا عمر سعد، دشمن حسین بنا. تو کربلا کی ایسی یونیورسٹی کا نام ہے جہاں پہ ہر بندہ آ سکتا ہے، عورت، مرد، بچہ، جوان، بوڑھا، رنگ، نسل، مذہب، کوئی فرق نہیں ہے. پہلے حسین کو سمجھ. تو حسین کو جسم نہیں، سالم روح چاہیے. افواج عالم کو سالم جسم چاہیے. تو پہلی صفت وہاں ثبات جسم ہو. مولا حسین کے لشکر میں، آل اللہ کے لشکر میں اگر آنا چاہتے ہو تو یہاں ثبات روح ہو. کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اور ثبات تب آتا ہے جب تمہاری عقل مضبوط ہوتی ہے. جب تم غلط کیلکولیشن کرتے ہو، نفع نقصان، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرو. آپ سب سے سوال کرتا ہوں، انسان عاشق کمال ہے، ڈیفینیشن آف کمال کیا ہے؟ کمال کسے کہتے ہیں؟ ہر بندہ عاشق کمال ہے. یزید بھی عاشق کمال، حر بھی عاشق کمال، مولا حسین بھی عاشق کمال.
کہا انسان دھوکہ کھاتا ہے وہاں پر جہاں جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہوتا نہیں ہے. کہ آغا نراکی کا جملہ یاد رکھیے، وہ شے کمال ہو ہی نہیں سکتی جس کی انتہا فنا اور نجاست ہو. اگر تو عاشق جسم بنے گا، آج یہ جسم جوان ہے، 50 سال کے بعد ختم. گھر میں سیب لاؤ، 6 دن کے بعد سیب کو کیڑے لگ جاتے ہیں. بہترین آم لاؤ، خوبصورت ترین، 4-5 دن میں آم کو کیڑا لگ جاتا ہے. جسم انسان، روح نکلی، رکھو، بدبو ترین وجود بن جاتا ہے. بچے کہیں گے نکالو اس کے، اتنی بدبو آتی ہے. بہترین کھانے سفرے پہ سجا کے کھاتے ہو، انتہا نجاست. آب زمزم بھی پیو گے، انتہا کیا ہو جاتی ہے؟ نجاست ہو جاتی ہے. دنیا جس کا ابتدا حسین ہے، انتہا نجس ہے. یہاں ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے. اب آدمی غلطی کرتا ہے کمال کو سمجھنے میں. جسے کمال سمجھتا ہے وہ کمال ہوتا نہیں. لیکن اسے کمال سمجھتا کیوں ہے، یہ سوال ہے. شمر نے مال کو کمال کیوں سمجھا؟ یزید نے حکومت کو کمال کیوں سمجھا؟ فرمایا ہر وہ شے جسے انسان کمال سمجھتا ہے، علمی اصطلاح ہے، ہر وہ شے کمال سمجھی جاتی ہے جو منشأ اثر رکھتی ہو. مثلا آپ غریب ہو، آپ کہو کہ پیسے ملے، پیسے میں کیا ہے؟ اثر ہے، وہ میری غربت کو دور کرے گا. آفیسر بنوں گا، طاقت آئے گی، ضعف کو دور کر دے گا، اسے کمال سمجھتا ہے. اب ماسو فرماتے ہیں کمال مطلق کون ہے؟ جو پوری کائنات کو قدرت و طاقت دے رہا ہے، وہ کمال مطلق پروردگار عالم ہے. تو کمال مطلق کا عاشق بن، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. جب تو شناسائی کرے گا مجھے کس چیز کے پیچھے، اور کون بتائے گا؟ یہ امام معصوم بتائیں گے. تو پہلی صفت تمہارے وجود میں ثبات قدم ہونا چاہیے. ایک فوجی بھی فوج میں جانا چاہتا ہے، ثابت قدمی کا ہونا بہت ضروری ہے، جسے ہم استقامت بھی بولتے ہیں. صبح سویرے اٹھایا جائے گا، ٹھنڈے پانی سے بولیں گے نہاؤ. اب بندہ بولے نہیں میں ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہوں، استقامت نہیں، فوج سے نکال دے گی. جنگلوں میں آپ کو چھوڑ دیں گے 3 دن، بھوک برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تکلیف برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ زخم برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر برداشت نہیں، استقامت نہیں، فوج میں تجھے ترقی نہیں ملے گی. لیکن اگر استقامت ہے ترقی ملے گی. پہلی چیز ہے ثبات قدم. دوسری چیز اسکول آف امام حسین، اسکول آف اہل البیت میں داخلہ لینے کے لیے اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو سلمان بن سکتا ہے، میثم تمار بن سکتا ہے. دشمن ان تینوں چیزوں کو، وہ شیطان ہو، وہ آج کا امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان 3 چیزوں کے ذریعے تمہارے ایمان کو چوری کرتا ہے. پہلی چیز تمہاری استقامت کو ختم کرے گا، جوانوں کے ایمان کو کمزور کرے گا، انہیں شہوت کا غلام بنائے گا، انہیں مال کا غلام بنائے گا. یہ مسجد میں آئے گا، مال کو دیکھ کے چلا جائے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس کے قدم لرز جائیں گے. مال کو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، کیونکہ اس کے اندر ثبات قدم نہیں ہے. دوسری صفت ہے تسلیم، جس کا واقعہ میں نے بوڑھی کا کل بتایا کہ امام نے کہا کہ شراب نہ پیو، اس نے کہا مولا نہیں پیوں گی، چاہے مرنا ہے تو مر جاؤں. تسلیم، جو امام کہے وہ کرو. یہ نہیں کہ 90% شیعہ ہوں، 10% شیطان کی سنوں گا. یہ نہیں کہ 50% مولا کی سنوں گا، 50% اپنی سنوں گا. تجھے مقام تسلیم پہ آنا ہے. کربلا کے شہید کیا کہتے ہیں؟ اے مولا حسین، ایک طرف پوری دنیا دی جائے، فرمایا ایک بار نہیں، اگر 70 بار ہمیں مارا جائے، مارنے کے بعد جسموں کو جلایا جائے، جلانے کے بعد ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، کہ پھر بھی اپنی جانوں کو حسین کے قدموں پہ قربان کریں گے. تیسری صفت ہے دوسری صفت ہے تسلیم. تیسری صفت ہے ادب. اس دربار میں با ادب لوگوں کی جگہ ہے. بے ادب حسینی نہیں ہوتا، نہ ہی ہو سکتا ہے. اس اسکول میں بدتمیز لوگوں کو نکالا جاتا ہے، گالم گلوچ کرنے والے، تہمت لگانے والے، غیبت کرنے والے. خمینی کیوں ہے؟ فرماتے ابھی امام خمینی اتنی بڑی شخصیت نہیں بنے تھے،
شاید شہید مطہری فرماتے ہیں مدرسے فیضیہ میں درس دینے جاتے تھے کہ ایک دفعہ درس پہ جا رہے تھے، کسی شاگرد نے امام خمینی کو بتایا کہ آپ کا جو فلاں شاگرد ہے اس نے مدرسے فیضیہ میں بیٹھ کے کسی عالم دین کی غیبت کی ہے۔ کہتے ہیں اس دن امام خمینی اتنے غمگین ہوئے، مدرسے میں درس دینے بھی نہیں گئے، اور 3 دن امام خمینی کو شدید بخار ہو گیا کہ ایک طالب علم میرا شاگرد اور اس نے غیبت کی ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے ایک محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا۔ کہ خمینی اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہ الغیبت اشد من الزنا۔ کہ تو امام بارگاہ میں زنا کرے گا؟ مسجد میں کوئی زنا کرے گا؟ کہ یہ اشد ہے زنا سے، زنا نہیں ہے، زنا سے بدتر ہے۔ کہ کیوں؟ کہ زنا کا گناہ لوگ کبھی ایسی جگہوں پہ نہیں کرتا، کسی اور جگہ پہ جا کے کرے گا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو مسجد میں بھی کی جاتی ہے، امام باڑے میں بھی کی جاتی ہے، ممبر سے بھی کی جاتی ہے، تبھی اشد من الزنا ہے۔ دوسری چیز، جب تو زنا کرتا ہے تو خود گنہگار ٹھہرتا ہے، 2 لوگ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب تو غیبت کرتا ہے تو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آغا قراتی بہترین مثال دیتے ہیں، فرماتے رسول نے فرمایا نا جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کہ یہ کیوں کہا مردہ بھائی؟ بول دیتے زندہ کا گوشت کھایا، لیکن بول دیا مردہ کا۔ کہ نبی کے کلام پہ غور کیا کرو، کہ دیکھو اگر کوئی آدمی مر جائے اس کے ہاتھ پہ کٹ لگے، زندہ نہیں مرا ہوا آدمی، میں زندہ ہوں اگر میرا ہاتھ کٹ جائے تو بائی ٹائم زخم بھر جائے گا، گھاؤ بھر جائے گا، لیکن کہ اگر کوئی مر جائے نا اس کے ہاتھ پہ کٹ دو، گھاؤ بھرے گا نہیں اور گندا ہوتا جائے گا۔ فرمایا اگر تو نے کسی کی غیبت کی، مثلا مجھ سے آ کے آپ نے کسی کی غیبت کی، کل آپ کو احساس ہوا آپ نے غلطی کی، جس کی غیبت کی آپ نے اس سے معافی مانگ لی کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی غیبت کر لی، کہ وہ تجھے معاف تو کر دے گا، لیکن جس کے ساتھ تو نے غیبت کی ہے اس کے ذہن کو تم نے اس کے لیے کیا بنا دیا؟ نیگیٹو بنا دیا۔ اس لیے اللہ کی آواز آتی ہے میں ستار العیوب ہوں، جب میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں تو لوگوں کے عیبوں کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی ان کے لیے مشہور ہے کہ جس محفل میں یہ 2 عالم ہوتے تھے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی وہ غیبت کرے، یہ خوف ہوتا تھا کہ ہم اپنے کانوں کو نجس نہیں کریں گے، اپنی شکم کو جہنم کی غذا سے نہیں بھریں گے۔ تو فرمایا ادب جس بندے میں نہ ہو بے ادب محروم از لطف رب۔ یہ محفل با ادب لوگوں کی محفل ہے۔ کبھی سوچنا جب کربلا جاؤ 2 روزوں پہ جب تیری نگاہ پڑے، ایک ہے امام حسین کا، دوسرا ہے غازی عباس کا۔ شیعہ کو پتا ہے کہ ایک امام ہے، ایک امام کا بھائی ہے، غیر امام ہے، لیکن جب کوئی غیر کربلا جائے گا نا اسے یہ لگے گا دونوں امام ہیں، کیونکہ دونوں کے روزے ایک جیسے۔ کبھی سوچا اتنا مقام حضرت عباس کا کیوں ہے؟ بھائی تو اور بھی تھے حضرت عباس کے، کربلا میں تو وہ بھی شہید ہوئے، پھر امام حسین نے یہ کیوں کہا ہے میرے ظاہر میری زری پہ زیارت کرنے سے پہلے میرے عباس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ با ادب تھے۔ کس کا ادب کیا؟ اپنے امام زمانہ کا ادب کیا۔ آج ہمارے اندر وہ ادب ہے، خدا کا ادب، کہ میں حضور خدا میں گناہ کیسے کرتا ہوں، مطلب نہ ثبات ہے، نہ تسلیم ہے، نہ ادب ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ثبات قدم ہے، نہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہوں، نہ میرے وجود میں ادب ہے۔ فرمایا اللہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کتنا علم حاصل کیا۔ ہم نے ایران میں قم میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کئی لوگ علم حاصل کر کر کے مجتہد کے درجے تک پہنچے، اور ایک بندہ جو موچی تھا، نائی تھا، اس کو امام زمانہ اپنی زیارت کراتے تھے۔ کبھی علم تکبر پیدا کرتا ہے
کیونکہ تہذیب نہیں ہے. اگر تو ان پڑھ بھی ہے نا لیکن حسین کا ادب ہے. مولا کا ایک چاہنے والا جوان کہتا ہے جب تک زندہ تھا نا، جب بھی اس کی نگاہ امام حسین کے نام پہ پڑتی تھی، علم پہ پڑتی تھی، یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کو سلام کرتا تھا. کہتا ہے جب میں مر گیا عالم برزخ میں، کیونکہ میں گنہگار بہت تھا، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو ملائک باندھ کے لے جا رہے تھے. کہتا ہے میری برزخ کے میدان میں ایک خیمے پہ نگاہ پڑی جس کے اوپر حسین کا علم لگا تھا. جو عادت دنیا میں ہوگی وہی عادت آخرت میں بھی ہوگی. یہاں جھوٹا وہاں جھوٹا، جو عادت یہاں وہ عادت وہاں. کہتا ہے میرے ملائکوں کو اگر زحمت نہ ہو، اتنی اجازت تو پوری زندگی میں نے حسین کو سلام کیا. آج میں اپنے مولا کو سلام کر دوں. ملائکوں نے روکا نہیں. کہتا ہے مجھے اتارا، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا اس گنہگار کا سلام قبول کر لو. کہتا ہے زندگی گزر گئی، میں نے حسین کو سلام کیا پر کبھی جواب نہیں سنا تھا. اب جب میں نے کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا اور خیمے کے اندر سے ایک نورانی وجود باہر نکلا اور کہا وعلیک السلام. گنہگار تھا پر با ادب تھا. جو باپ کا ادب نہ کرے، بچوں کا ادب نہ کرے، بیوی شوہر کا نہ کرے، شوہر بیوی کا نہ کرے. جس گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہو، نیچے گالم گلوچ ہو رہا ہو، تو با ادب کا علم لگا کے نیچے بے ادبیاں کر رہا ہے. گھروں پہ عباس کا علم، گھروں میں گناہ کر رہا ہے. گھر میں عباس کا علم، چھت کے نیچے غیبتیں کر رہا ہے. ٹی وی پہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ گندی چیزیں. کس چھت کے نیچے جس کے اوپر حضرت عباس کا علم ہے؟ یہ توہین غازی عباس نہیں ہے؟ آج ہم مٹیریلسٹ کیوں بن گئے؟ ہم علم پرست تو نہیں ہیں، ہم تابوت پرست تو نہیں. یہ نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں کس چیز کی یاد دلاتی ہیں؟ حج پہ جاتے ہو، کبھی حجر اسود کو بوسا، کبھی کعبے کو بوسا، کبھی سعی صفا و مروہ. یہ نشانیاں ہیں کہ یاد کر میری اطاعت میں ہاجرہ دوڑی تھی، ابراہیم نے، اسماعیل نے تکلیفیں اٹھائیں. آج علم لگاتے ہو، اوپر پنجہ لگاتے ہو. یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ کہ عباس نے اطاعت حسین کے لیے بازو کٹوائے. وہ ظالم کہتا ہے تیر لگا آنکھ پہ، پھر بھی عباس نے مشق کو نہیں چھوڑا. پھر تیر لگا غازی عباس کو بدن پہ کا، پھر بھی مشق کو نہیں چھوڑا. پھر کہتا ظالم نے وار کیا، ہاتھ کٹا، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر بھی نہیں چھوڑا. ابھی بھی کوشش ہے میں حسین کی طرف جاؤں. کا پھر مارا، دوسرا بازو کٹا، کا مشق کو دانتوں میں پکڑ لیا. لشکر یزید میں سپاہی کہتا ہے تو عباس کو روک نہیں سکتا، جہاں بھی تیر مارو گے یہ چلا جائے گا. کہ امیر پھر کیا کرے؟ کہ اس کے حوصلے کو توڑنا ہے نا، مشق کو تیر مارو. تاریخ لکھتی ہے جیسے مشق کو تیر لگانا، عباس رک گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا. کسی نے پوچھا کہ مولا غازی رکے کیوں؟ کہا یہ مشق نہیں تھا، یہ حسین کا حکم تھا کہ عباس پانی لے کر آؤ. اب جب پانی نہ رہا عباس ٹوٹ گئے. یہ نہیں کہ میں خود کو بچاؤں، پوری کوشش تھی مشق کو بچاؤ. تیر ادھر سے آتے تھے، بدن یہ دیتے تھے، ادھر سے تیر آتے تھے، ادھر ہو جاتے تھے. کہ میں حسین کی اطاعت کروں، مشق کو اپنے مولا تک پہنچاؤں. اس وقت فریاد کی اللہ کو کہ پروردگار، میں نے پوری زندگی جو حسین نے کہا وہ میں نے کیا. آج ایک مشق میرے مولا نے مانگا تھا، میں لے نہیں جا سکا، قصور میرا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا عباس آج یہ تیری خواہش پوری نہیں ہوئی،
لیکن اس کے صدقے میں ہم تجھے باب الحوائج بنا دیتے. ایسے درجات نہیں ملتے میرے عزیز جب تک ادب غازی عباس اپنے وجود میں پیدا نہیں کرو گے. پوری رات ماتم کرتا رہو یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین، لیکن اس سینے میں ادب نہ ہو، تجھے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بدن با ادب نہیں بنے گا تو قیامت میں کھڑا کیسے ہوگا؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، یہ زبان کہتا ہے جیسے میں نے سلام کیا خیمے سے امام حسین آئے کا اشارہ کیا، ملائکوں کو اسے لے کر آؤ، کہ جیسے مولا کے قریب. امام نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتا شرم سے سر جھکا لیا. حسین نے ملائکوں کو اس کا نام اعمال دو، کہ جیسے امام حسین نے میرے نام اعمال کو پڑھا، کہتا ہے حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور میں کیا کروں تیرے لیے؟ اور مجھے دیکھ کے کہا تو میرا ماننے والا تھا، یہ کیا لے کر آیا ہے؟ کہتا سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی، بس 2 جملے کہے مولا ظلمت نفسی تجرأت بجہلی، بس ظلم کر کے آیا، جاہل تھا. کہتا اتنا کہنا تھا. حسین نے نگاہوں کو بلند کیا، کہا اللہم اغفرہ بحق حسین، اے خدا حسین کے صدقے میں سے بخش دے. کہتا ہے اب جو نام اعمال کو دیکھا نا، برائیاں نیکیوں میں بدل چکی تھی. آج بھی دعا کریں کہ مولا حسین ایک نگاہ ہم سب کے نام اعمال پہ کریں، بس آج ایک جملہ بول دیں کہ اے خدا ان عزاداروں کو حسین کے صدقے میں بخش دے. ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ یہی وہ فقیری، یہی ادب کی بھیک مانگو ترے اہل بیت سے. دعا کرے خدا ہم کو با ادب بنائے.